اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسید الاعرابی والعجم وجد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله عز وجل في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صلوات ارشاد فرمائیے اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان محترم اور کلمہ گویان سرور کائنات محبان عصمت و طہارت، فرش عزا ایک عظیم نعمت ہے ہمارے لیے۔ یوں تو ہر مجلس عظیم مجلس ہے اور ہر مجلس میں معصومین تشریف لاتے ہیں، لیکن پوری دنیا میں آج کی جو مناسبت ہے، لوگ ایک خاص عقیدت رکھتے ہیں اس مجلس سے، جو کہ حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کے عنوان سے منعقد کی جاتی ہے، اور اس کے بارے میں بالخصوص یہ کہا جاتا ہے کہ مجلس جو ہوتی ہے وہ بڑی معجزاتی مجلس ہوتی ہے، کہ جس مجلس میں سرکار ابوالفضل عباس علیہ السلام کا تذکرہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس میں امام زمانہ علیہ السلام تشریف نہ لائے۔ ایک تو امام علیہ السلام کی آمد اس میں، اور دوسرا روایتوں میں یہ ہے کہ جس مجلس میں سرکار ابوالفضل عباس علیہ السلام کے مسائل بیان ہوتے ہیں اور اس میں جو مومنین دل میں حاجتیں لے کے آتے ہیں، تو پروردگار عالم ان حاجتوں کو کبھی رد نہیں کرتا ہے، ان دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو آج مجھے امید ہے اور بڑی عقیدت میں خود بھی رکھتا ہوں سرکار سے اور اس مجلس سے بھی، اور پوری دنیا میں فرش عزا بچھڑا ہے، مولا چند دن کے مہمان، تو یہ مجلس اور ہماری تمام مجلسیں مولا قبول فرمائیں، اور مجالس کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات۔ مل جل کر ایک مرتبہ اور صلوات۔ ہم نے اپنی بات کا آغاز یہاں سے کیا تھا کہ پروردگار عالم نے اس انسان کو کیوں پیدا کیا، غرض خلقت انسانی کیا ہے۔ تو قرآن نے آگے بڑھ کے آواز دی، ہم نے جن اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ تو ہم نے آپ کی عظیم بارگاہ میں پھر یہ عرض کرنے کی کوشش کی کہ جس انسان کی فطرت سو جاتی ہے وہ اللہ کی عبادت سے غافل ہو جاتا ہے، تو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے لازم و ضروری ہے کہ فطرت کو جگایا جائے، اور فطرت اس وقت تک نہیں جاگے گی جب تک کہ دین سمجھ میں نہ آ جائے۔ توجہ رکھیے گا، یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر عزیزان گرامی فطرت کو بیدار کرنے کے لیے سب سے عظیم عبادت کا نام خود عزائے سرکار سید الشہداء اور ذات امام حسین ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جوش نے، اس لیے خواجہ نے کہا تھا دی ہست حسین دی پناہ ہست حسین،
اگر ہم دین کو سمجھنے لگے تو دین تو بہت بڑا ہے، دین کو سمجھنے میں بڑا وقت لگے گا، لیکن خواجہ اجمیری نے کہا کہ تم حسین کو سمجھ لو، اس لیے کہ اگر حسین سمجھ میں آ گیا تو دین سمجھ میں آ جائے گا، دین سمجھ میں آئے گا تو فطرت بیدار ہوگی، فطرت بیدار ہوگی تو انسان اللہ کی عبادت کرنے لگے گا۔ فطرت کو جگانے کے لیے دین کو سمجھنا ضروری ہے۔ اب حسین کیا ہے؟ دین ہے۔ حسین کیا ہے؟ دین۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو دین کو بچا لے اس ذات کا نام ہے حسین۔ جس کی سمجھ میں حسین آ گیا اس کی سمجھ میں دین آ گیا، اور جس کی سمجھ میں حسین نہیں آئے اس کی سمجھ میں دین نہیں آیا۔ اگر دنیا کی سمجھ میں میرا یہ جملہ نہ آئے تو کربلا کے میدان میں چلیے، جن کی سمجھ میں حسین آئے انہی کی سمجھ میں دین آیا، لیکن جن کی سمجھ میں حسین نہیں آئے تو نمازیں تو ادھر تھی، سجدے تھے، تلاوت تھی، حفظ قرآن تھا، لیکن اس کے باوجود بھی دین نہیں سمجھ پائے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر، اس کے باوجود بھی دین نہیں سمجھ پائے۔ آج کی مجلس میں تو بآواز بلند جواب دیجئے آپ، نعرہ حیدری۔ بھئی کربلا میں ظاہراً دین تو دونوں طرف تھا، ادھر بھی دین تھا ادھر بھی دین تھا، ادھر بھی نمازیں تھی ادھر بھی نمازیں تھی، ادھر بھی رکوع تھے ادھر بھی رکوع تھے، ادھر بھی سجدے تھے ادھر بھی سجدے تھے، ادھر بھی قاریان قرآن تھے ادھر بھی قاریان قرآن تھے، ادھر بھی حافظ تھے ادھر بھی حافظ تھے، ادھر بھی یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور ادھر بھی کلمہ پڑھنے والے تھے، ادھر بھی محمد رسول اللہ کا نعرے لگانے والے تھے، اور ادھر بھی عقیدہ نبوت اور رسالت رکھنے والے تھے۔ لیکن فرق کیا ہے؟ قتل کرنے والے کا دعویٰ بھی ہے کہ ہم مسلمان، اور جو قتل کربلا کے میدان میں ہوا اس کا دعویٰ بھی ہے کہ ہم مسلمان۔ تو عزیزان گرامی، حق ایک طرف ہوگا، دونوں طرف نہیں ہو سکتا، دونوں طرف حق نہیں ہو سکتا، ایک طرف حق ہوگا۔ تو پھر وجہ کیا ہے؟ ایک طرف تو دین تھا ایک طرف دین نہیں تھا، تو وہ کون سی چیز ہے؟ لا الہ الا اللہ ادھر بھی، لا الہ الا اللہ ادھر بھی، محمد الرسول اللہ ادھر بھی، محمد الرسول اللہ ادھر بھی۔ حق اور باطل کے درمیان جس چیز نے فرق کیا وہ عقیدہ علی ولی اللہ تھا، علی ولی اللہ ادھر تھا ادھر نہیں تھا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد، ادھر نہیں تھا۔ ادھر عقیدہ امامت نہیں تھا ادھر عقیدہ امامت تھا۔ عزیزان گرامی، یہی تو وجہ ہے، خدا ہے دین بنانے والا، نبی ہے دین لانے والا، رسول ہے دین پہنچانے والا، امام ہے دین بچانے والا، امام ہے دین بچانے والا۔ اگر دین بچانے والا امام نہ ہوتا تو چلیے میرے ساتھ، رسول نے ایک دعا کی ہے، رسول دنیا میں تشریف لا چکے، وہ ان کا عقیدہ ہے کہ نبی 40 سال کے بعد نبی بنے، ہے نا؟ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ نبی تو اس وقت بھی نبی تھے جب آدم آب و گل کے درمیان کروٹیں بدل رہے تھے۔ اب وہ دنیا اور ہوگی کہ جو نبی کو 40 سال کے بعد نبی مانتی ہے۔ نبی تو ہمیشہ سے نبی تھے، اعلان نبوت 40 سال کے بعد کیا۔ اب میرے ساتھ چلیے، رسول کی کمسنی ہے، اور ہر روز رسول خدا سرکار ابو طالب کے گھر میں تشریف لاتے ہیں، اور روزانہ جو خرمے کا درخت ہے کھجوروں کا اس سے خرمے گرتے ہیں، اور جناب فاطمہ بنت اسد انہیں خرموں کو چنتی ہیں اور رسول کے لیے رکھ دیتی ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بچے گھر میں آئے اور انہوں نے خرموں کو چن لیا، اور خرموں کو چننے کے بعد چلے گئے۔ اب خرمے تو تھے نہیں، کھجورے تو تھی نہیں، تو رسول خدا گھر میں داخل ہوئے۔ توجہ عزیزان گرامی، بہت عظیم تحفہ آپ کی بارگاہ میں دے کے جا رہا ہوں، اور انشاءاللہ یہ ہمیشہ آپ کے ذہن میں محفوظ رہے گا۔ رسول خدا گھر میں داخل ہوئے، دیکھا کہ ایک تشت کے اندر خرمے نہیں ہیں، تو رسول نے اشارہ کیا۔ شہزادی فاطمہ بنت اسد دیکھ رہی ہیں، توجہ، شہزادی دیکھ رہی ہیں، کھجور کا درخت جھکا، رسول نے خرموں کو چنا، پھر اشارہ کیا، پھر درخت اپنی جگہ پر چلا گیا۔
خرمے کا درخت بہت بلند ہوتا ہے، لاکھوں سلام ہو اس درخت پر کہ جو تعظیم رسالت میں جھک جائے۔ بھئی بلندی اسی کا مقدر بنتا ہے کہ جو تعظیم رسالت میں جھکے۔ ایسے بڑے اور لمبے صحابی ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ قرآن کی سورہ حجرات کی آیت نازل ہو کہ رسول کی آواز پہ اپنی آواز بلند نہ کرو، رسول کے آگے آگے نہ چلو۔ بلندی وہی ہے کہ جو تعظیم رسالت میں، تعظیم رسالت میں جو جھک جائے وہ ہے بلندی۔ شہزادی فاطمہ بنت اسد نے منظر دیکھا، کچھ دیر کے بعد سرکار ابو طالب گھر میں داخل ہوئے۔ شہزادی فاطمہ بنت اسد نے فرمایا، میرے سید و سردار، آج میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا ہے۔ توجہ رکھیے گا، آج میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا۔ کہا کہ کیا منظر دیکھا؟ کہا کہ رسول عربی گھر میں داخل ہوئے، اور جب رسول گھر میں داخل ہوئے تو میں نے دیکھا کہ محمد جب گھر میں داخل ہوئے تو اشارہ کیا کھجور کی درخت کی طرف، کھجور کا درخت جھکا، اور جب کھجور کا درخت جھکا تو آپ نے خرموں کو چنا اور پھر اشارہ کیا اور کھجور کا درخت اپنی جگہ پہ چلا گیا۔ اب یہ میرے جملے نہیں ہیں، آپ جس طریقے سے چاہیں سنیں، یہ ہمارے اور آپ کے سرکار ابو طالب کے جملے ہیں۔ میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں، اے فاطمہ بنت اسد، آپ نہیں جانتی ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ محمد اللہ کا نبی بھی ہے، اللہ کا رسول بھی ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ میں انہیں مسلمان مانوں جو نبی کو 40 سال کے بعد نبی مانتے ہوں اور رسول کو 40 سال کے بعد رسول مانتے ہوں، یا اسے صاحب ایمان مانوں کہ جو اعلان نبوت سے پہلے نبی کی نبوت پر بھی یقین رکھتا ہو، رسول کی رسالت پر بھی یقین رکھتا ہو۔ ابھی تو اعلان نبوت ہی نہیں کیا رسول نے، ابھی تو اعلان رسالت ہی نہیں کیا رسول نے، اور اس کے باوجود بھی عزیزان گرامی سرکار ابو طالب نبی کی نبوت پر بھی یقین رکھ رہے ہیں، رسول کی رسالت پر بھی یقین رکھ رہے ہیں۔ مجھے کہنے دیجئے، اے ابو طالب، آپ کی عظمتوں پر لاکھوں سلام ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے سے جانتے ہیں یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ اللہ کا نبی بھی ہے، یہ اللہ کا رسول بھی ہے۔ تو جس کے پاس اتنا زیادہ علم ہو تو اگر وہ ایماندار نہیں ہوگا تو صاحب ایمان کون ہوگا؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ نبی آئے، اور جب نبی دنیا میں تشریف لائے تو آتے ہی اعلان نبوت نہیں کیا، آتے ہی اعلان رسالت نہیں کیا، بلکہ پہلے اپنے آپ کو منوایا۔ توجہ رکھیے گا، پہلے اپنے آپ کو کیا کیا؟ منوایا۔ بات پہنچ رہی ہے نا آپ تک؟ سب سے پہلے اپنے آپ کو کیا کرایا؟ منوایا انہوں نے۔ آپ کے مخالف تھے لیکن کیا کہتے تھے؟ آپ صادق ہیں، سچے ہیں۔ دوسرا کیا جملہ تھا؟ آپ امین ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں۔ عرب کے اندر دو چیزیں بڑی عام تھی، ایک خیانت اور ایک جھوٹ۔ دو چیزیں عام تھی نا، ایک جھوٹ عام، ایک خیانت عام۔ تو رسول نے امانت کا بھی پیغام دیا، صداقت کا بھی پیغام دیا۔ یہی تو وجہ ہے جب اعلان کیا ہے اور رسول نے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تو کیا تم یقین کرو گے؟ کافر تھے، مشرک تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ بلا یا محمد، بے شک ہے محمد، ہم یقین کریں گے، اس لیے کہ ہم نے پوری زندگی میں آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا۔ توجہ رکھیے گا، پوری زندگی میں جھوٹ نہیں سنا، یعنی پہلے ان سے اپنی صداقت کا کلمہ پڑھوایا، اپنے کردار کا کلمہ پڑھوایا، اور جب اپنے کردار کا کلمہ پڑھوا لیا تو اس کے بعد کلمہ پیش کیا۔ یعنی صبح قیامت تک کے لیے مبلغین اسلام کو یہ پیغام دے دیا، پہلے کردار کے ذریعے اور انسانیت کے ذریعے خدمت خلق کرو، اس کے بعد پیغام اسلام عام کرو۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔
रसूल तो दुनिया में तशरीफ ला चुके हैं, अब जब दुनिया में तशरीफ ले आए तो सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आदिल साहब आज तो मुझे सोना चाहिए था। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नहीं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि बहुत गौर से सुनते हैं, वो कुछ भी हो, फेस किधर भी हो, लेकिन कान उधर ही प्रॉपर लगे रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अज़ीज़ान गिरामी आप तवज्जो रखिएगा, रसूल अभी ऐलान नबूवत नहीं किया है, नबी 1,24,000 है। तौहीद पे अकीदा, अदल पे अकीदा, नबूवत पे अकीदे पे बात चल रही है, मैं कंटिन्यू हूँ उससे अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने वो मंजिल अपनी नहीं छोड़ी है, मुसलसल जारी और सारी है मेरा बयान उसी जेल में। तो रसूल अभी दुनिया में आया, ऐलान नबूवत नहीं किया, ऐलान रिसालत अभी नहीं किया, पहले अपने आप को मनवाया, कलमा पढ़वाया अपने किरदार का, और जब सब ने कलमा पढ़ लिया रसूल के किरदार का तो अपना कलमा पेश किया। अब देखिए, तवज्जो रखिएगा अज़ीज़ान गिरामी, अब रसूल को जब जरूरत महसूस हुई कि मुझे ऐलान नबूवत और रिसालत करना है और इस्लाम को लोगों तक पहुंचाना है, तो दस्ते दुआ को बुलंद कर दिया और एक दुआ की, वजअल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, ए परवरदिगार तू मुझे सुल्ताने। अगर आपको आज महराज ना कराई तो फिर दरे नजफ से भीख मांगने का फायदा ही क्या है। वजअल्ली मिन लदुनका सुल्तानन, ए परवरदिगार तू मुझे सुल्ताने नसीर अता कर। ये नहीं कहा कि नासिरा, तवज्जो रखिएगा, नासिर और है, नसीर और है। नासिर और नसीर में वही फर्क है जो तकी और मुत्तकी में है। मुत्तकी और तकी में क्या फर्क है मौलाना? कहा कि देखिए, मुत्तकी वो होता है कभी तकवे की हालत में और कभी तकवे की हालत से। हो सकता है एक बंदा है कि उसका बचपना कुफ्र में गुजरा और जब जवान हुआ तो साहिब ईमान हुआ, तो ये मुत्तकी है। लेकिन तकी किसे कहते हैं? जिसकी जिंदगी का एक लम्हा भी तकवे से खाली ना हो। या अली किस मंजिल तक लाना चाह रहा हूं आपको। तकी उसे कहते हैं जिसकी जिंदगी का एक लम्हा भी तकवे से खाली ना हो। इसीलिए हमारे एक इमाम मोहम्मद तकी हैं, जिनकी जिंदगी का एक लम्हा भी तकवे से खाली नहीं। बस जो फर्क तकी और मुत्तकी में है वही फर्क नासिर और नसीर में है। नसीर वो है जो हर वक्त मदद करता रहे, नासिर वो है जो कभी मदद करे कभी मदद ना करे। या रसूल अल्लाह, आपने नासिर नहीं मांगा, अल्लाह से नसीर मांगा। खुद रसूल की आवाज आएगी, अगर मैं नासिर मांगता तो न जाने कौन से मैदान में छोड़ के चला जाता। लिहाजा मैंने खुदा से नसीर मांगा है, तो अल्लाह ने भी ऐसा नसीर अता किया जिसने हर नबी की मदद छुप के की, अपने नबी की मदद छुप के भी की, ऐलानिया तौर से भी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, छुप के भी की, ऐलानिया तौर से भी की। वजअल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, ए परवरदिगार तू मुझे सुल्ताने नसीर अता कर। कुदरत ने कहा, मोहम्मद नमाज हम तुम तक पहुंचाएंगे, रोजे के अहकाम तुम तक पहुंचाएंगे, हज के अहकाम तुम तक पहुंचाएंगे, तौहीद का अकीदा तुम तक पहुंचाएंगे, शरीयत तुम तक पहुंचाएंगे, कुरान के सूरे तुम तक पहुंचाएंगे, कुरान की आयतें तुम तक पहुंचाएंगे, एक एक शरीयत का जुज तुम तक पहुंचाएंगे। लेकिन तुमने नसीर को मांगा है तो फिर तुम तक नहीं पहुंचाएंगे, काबे तक आना होगा। ऐ मेरे मोहम्मद, अगर नसीर मांगा है तो हमने पूरी शरीयत तुम तक पहुंचाई, लेकिन नसीर इतनी आसानी से नहीं देंगे। हम काबे तक बुलाएंगे और काबे में बुलाने के बाद फिर दीवारें दर दोबारा मुस्कुराएगी और नसीर को तुम्हारे हवाले करेंगे। ये मुकद्दर किसी भी उम्मत का नहीं है, ये मुकद्दर इस शीयत का है। हमें पहला भी मिला तो काबे से, आखिर भी मिलेगा तो काबे से। हमें पहला भी मिला तो काबे से और आखिर भी मिलेगा तो काबे से। एक फजीलत और बयान करूं, हमें जो रहबर मिले वो कोई मामूली नहीं मिले, वो बड़े अजीम रहबर मिले। तवज्जो रखिएगा अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ने हर चीज को कैसे खल्क किया। कौन फयकून, अब मैं कहूंगा कुन, आप कहिएगा फयकून। आसमान कैसे पैदा हुआ? कुन
فیکون، زمین کیسے پیدا ہوئی؟ کون، ایک ایک چیز کو لیتے چلے جائیے، دیکھتے چلے جائیے، کون فیکون۔ لیکن اللہ نے جو پہلا بشر بنایا، جو پہلی حجت بنائی، جو پہلا خلیفہ بنایا، کیا وہ کن کہہ کے بنایا؟ کہا کہ نہیں مولانا، قرآن نے کہا ہم نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے خلق کیا۔ بھئی توجہ رکھیے گا، پروردگار تو نے پوری کائنات کو کن سے پیدا کیا، لیکن آدم کو دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ تو جسم رکھتا نہیں، اگر جسم رکھے تو خدا خدا نہ رہے، تو یہ ہاتھ کس کے تھے؟ کہا کہ کائنات میں ید اللہ تلاش کرو کہ وہ ہاتھ کس کے تھے؟ کہا کہ جس کی عین اللہ، جس کی آنکھیں عین اللہ ہے، جس کی زبان لسان اللہ ہے، جس کا چہرہ وجہ اللہ ہے، جس کا نفس نفس اللہ ہے، اسی کے ہاتھ ید اللہ ہے۔ جو پہلا خلیفہ بنایا وہ کس چیز سے بنایا؟ دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ تو معیار معین ہوا، جو بھی خلیفہ بنے گا وہ دونوں ہاتھوں سے بنے گا، چاہے پہلا خلیفہ آدم کی صورت میں ہو وہ بھی دونوں ہاتھوں میں، یا پھر غدیر کا خلیفہ علی ہو وہ بھی دونوں ہاتھوں سے۔ اب دنیا ہم سے کہتی ہے آپ نعرہ لگاتے ہیں تو ہاتھ بلند کیوں کرتے ہیں، آپ داد دیتے ہیں تو ہاتھ بلند کیوں کرتے ہیں؟ ہم تو علی کے فضائل پہ ایک ہی ہاتھ اٹھاتے ہیں، نبی نے تو غدیر میں دونوں ہاتھ اٹھا۔ نعرہ حیدری۔ تو ساری دنیا کو دیا کن سے خلق، لیکن محمد و آل محمد کو وہی جانتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، وہی جانتا ہے۔ لفظوں کو بدلوں، آسان کر دوں، روایتوں کا مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کر کے چلا جاؤں۔ پوری کائنات کو کن سے پیدا کیا اور محمد و آل محمد کو اپنے ارادے سے پیدا کیا۔ اور آسان کروں، کن کہنے کے لیے زبان ہونا ضروری۔ محمد و آل محمد سے پہلے اللہ کی زبان ہو نہیں سکتی تھی، اس لیے کہ اللہ نے ان کی زبان کو اپنی زبان کہا۔ اسی لیے تو آیت اللہ عائشہ کے نقوی نے کہا تھا آخر یہ فلسفہ کیا ہے کہ یہ کن کس زبان سے ادا کیا گیا؟ اس لیے کہ کن کہنے کے لیے بھی زبان کا ہونا ضروری ہے، تو لازم و ضروری ہے کہ کائنات میں کوئی ایک زبان تو ہو کہ اللہ جس کی زبان کو اپنی زبان کہے۔ وہ زبان کسی اور کی زبان نہیں، وہ اسی علی کی زبان تھی کہ علی کی زبان سے کن کہا۔ پوری کائنات خلق ہوئی، لیکن محمد و آل محمد کی خلقت اللہ کے ارادے کے ذریعے سے ہوئی۔ تو عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے محمد سے کہا اے میرے محمد، اے میرے طٰہٰ، اے میرے یاسین، ہم نے پوری شریعت تم تک پہنچائی ہے، لیکن اگر نصیر مانگا ہے، مددگار مانگا ہے تو پھر کعبے تک آنا ہوگا۔ محمد کعبے تک آئے، دست نبوت پر آئے۔ علم نبوت کی سب سے بڑی دلیل خود علی کی آمد ہے، دست نبوت پر امامت ہے۔ مسکرا رہی ہے یا رسول اللہ توریت سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ، قرآن سناؤ۔ تو رسول اللہ نے فرمایا یا علی سناؤ۔ تو علی نے توریت بھی سنائی، زبور بھی سنائی، انجیل کی تلاوت بھی کی، قرآن کی بھی تلاوت کی۔ تو اب پورے مجمع سے میرا سوال ہے، میرے رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ یا علی تم نے توریت کو، سب مل کے بولے، آپ بھی ذکر میں آج شامل ہو جائیں، یا علی تم نے توریت کو صاحب توریت سے بہتر پڑھا، یا علی تم نے انجیل کو صاحب انجیل سے بہتر پڑھا، یا علی تم نے زبور کو، میرا مجمع پہنچا نہیں ابھی تک، یا علی تم نے قرآن کو مجھ جیسا پڑھا۔ اب مجمع کو روک کے اس بات کو عرض کرتا ہوں، میں کہوں میرے بھائی نے جو کلام پڑھا وہ فلاں شاعر سے اچھا پڑھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اسے بھی سنا اور اپنے چھوٹے بھائی کو بھی سنا۔ میں نے کہا ہمارے سید علی صاحب نے جو مرثیہ پڑھا وہ فلاں صاحب سے اچھا پڑھا، اس کا مطلب یہ ہے فلاں مرثیہ خان کو بھی سنا، انہیں بھی سنا۔ میں نے کہا ہمارے مرتضی بھائی نے آج جو حدیث قصہ پڑھی وہ فلاں سے اچھی پڑھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اسے بھی سنا، انہیں بھی سنا۔ میں نے کہا ہمارے یونس صاحب نے جو خدمت عزا کی وہ فلاں صاحب سے اچھی کی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے اس کی بھی خدمت عزا کو دیکھا، ان کی بھی خدمت عزا کو دیکھا۔ توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، اب جو رسول نے فرمایا
یا علی تم نے توریت کو صاحب توریت سے بہتر، زبور کو صاحب زبور سے بہتر، انجیل کو صاحب انجیل سے بہتر پڑھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صاحب توریت کے بھی لہجے سے واقف تھے، صاحب انجیل کے لہجے سے بھی واقف تھے، صاحب زبور کے لہجے سے بھی واقف تھے۔ تو عزیزان گرامی، جو تمام نبیوں کے لہجے کو جانتا ہو وہ جاہل کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، اور پھر رسول نے فرمایا یا علی تم نے قرآن کو مجھ جیسا پڑھا۔ کائنات میں دو ہی شخصیتیں ہیں کہ جنہوں نے قرآن کے نازل ہونے سے پہلے قرآن کی تلاوت کی، ایک ذات محمد کی ہے، ایک ذات علی کی ہے۔ سلام علیہ محمد و آل محمد۔ ہے رسول نے تبلیغ دین کے لیے ناصر مانگا، ناصر مانگا نا، نہیں نصیر مانگا، مددگار مانگا۔ توجہ رکھیے گا عادل صاحب، مددگار مانگا، اور ایسا مددگار مانگا کہ جس نے سب نبیوں کی مدد کی۔ لفظوں کو بدلو، میرے نبی وہ ہیں کہ جنہوں نے دعا کی اور دعا میں ایک مددگار مانگا۔ نبی کی دعا کو علی کہتے ہیں، اور علی نے بھی نماز شب میں ایک دعا کی۔ مجھے کہنے دیجئے نبی کی دعا کا نام علی ہے اور علی کی دعا کا نام عباس ہے۔ نعرہ حیدری۔ ایک دعا نبی نے مانگی مددگار اپنے لیے، ایک دعا نماز شب میں علی نے مانگی مددگار اپنے لیے نہیں بلکہ کربلا میں حسین کے لیے، اور اپنے بھائی سے خواہش ظاہر کی، میرے بھائی ایسے خاندان میں شادی کرنا چاہتا ہوں جو شجاع ہو، جو بہادر ہو۔ خاندان کلابیہ کا انتخاب کیا۔ جناب عقیل کو سے گزارش کی، جناب عقیل سے کہا نا، یہ جناب عقیل سے ہی کیوں کہا؟ کیوں قبلہ؟ یہ جناب عقیل سے ہی کیوں کہا؟ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، جناب عقیل ماہر انساب عرب ہیں، وہ حسب اور نسب کو جانتے ہیں، اور جناب عقیل ایسا قافیہ شناس تھے جو لوگوں کے چہرے کو پڑھ لیتے تھے اور بتا دیتے تھے کہ تمہارا تعلق کس خاندان سے ہے، کس قبیلے سے ہے۔ اسی وجہ سے حضرت علی نے جب دربار ملعون میں جناب عقیل کو بھیجا تو اسی وجہ سے بھیجا تاکہ وہ احساس کمتری کا شکار ہو سکے۔ وہ جانتا تھا کہ عقیل جانتے ہیں میں منسوب کسی اور سے ہوں اور ہوں کسی اور کا۔ سبحان اللہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ عقیل میرے شجرے کو بیان کر دے۔ تو ماہر انساب عرب تھے، اب خاندان کا انتخاب کرنا تھا جناب عقیل کو۔ خاندان کلابیہ کا انتخاب ہوا، شہزادی ام البنین کا خاندان۔ توجہ، اور میرے مولا آپ کو جزائے خیر دے، آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائے اور ان ہاتھوں کو کبھی کسی کا محتاج قرار نہ دے میرے مولا، آپ کو ہر نقصان سے محفوظ رکھے میرے آقا۔ تو عزیزان گرامی، انتخاب کس نے کیا؟ جناب عقیل نے۔ اسی خاندان کا انتخاب کیوں کیا؟ سوال ہے نا، توجہ رکھیے گا، یہ گوہر اور یہ ڈائمنڈ آپ کو کہیں ملیں گے نہیں جو آپ کو دے رہا ہوں۔ اپنی پوری زندگی کی محنت چند منٹوں میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، حافظے میں محفوظ کر لیجئے گا۔ دو وجہ سے انتخاب کیا۔ ایک تو اتنا بہادر خاندان تھا کہ عربوں کی تلواروں پر حضرت عباس کے نانا کا نام لکھا جاتا تھا۔ ننیال سے اتنے بہادر ہیں، خاندان کلابیہ ہے، معمولی خاندان نہیں ہے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ واقع غدیر کے بعد یہ خاندان وہ ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی ولایت سے ہٹا نہیں ہے۔ واقع غدیر کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی علی کی ولایت سے یہ ہٹے نہیں ہے۔ ہمیشہ حالات کیسے بھی رہے ہوں لیکن ہر حال میں علی کی ولایت کا کلمہ پڑھتے رہے۔ اسی لیے جناب عقیل نے اس خاندان کا انتخاب کیا، اور نتیجے میں جب جناب ام البنین اس در پہ آئی تو آنے کے بعد کیا کیا؟ پیشانی کا ٹیک دیا ہے دہلیز حضرت علی پہ۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ آپ امام بارگاہوں میں جاتے ہیں سر کو کیوں جھکاتے ہیں؟
کربلا میں جاتے ہیں تو سر کو کیوں جھکاتے ہیں؟ نجف میں جاتے ہیں تو سر کو کیوں جھکاتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں تعظیم. اسے کیا کہتے ہیں؟ تعظیم. اسے سجدہ نہیں کہتے. سجدے میں 7 چیزوں کا ٹیکنا ضروری ہوتا ہے: پیشانی، دونوں ہتھیلی، دونوں گھٹنے، دونوں انگوٹھے. لیکن ہم سر کو جھکاتے ہیں تعظیم میں. کیوں؟ اس لیے کہ جناب ام البنین جب اس در پہ آئی تو اپنی پیشانی کو جھکا دیا. ایک امام نہیں ہے، حضرت علی بھی موجود، امام حسن بھی موجود، امام حسین بھی موجود. تین اماموں کا ہونا اس بات کی دلیل ہے. در اہل بیت پہ آگے اپنی پیشانی کو خم کر دینا یہ ایمان کی علامت ہے. سبحان اللہ سبحان یہ ایمان کی علامت ہے. اس لیے کہ یہاں پہ تو دل جھکتے ہیں. اس در پہ آنے کے بعد شہزادی تشریف لائیں اور نتیجے میں دنیا میں کون تشریف لائے ہیں؟ سرکار ابو الفضل العباس. کون لائے ہیں تشریف؟ سرکار ابو الفضل العباس. گہوارہ کون جھلا رہا ہے؟ کبھی بی بی زینب اور کبھی امام حسین. لفظوں کو بدلوں. حسین کی شخصیت کو کہتے ہیں. جب امام حسین دنیا میں تشریف لائے تو رسول نے جھولا جھلایا، ملائکہ نے جھولا جھلایا. یہ فقط رسول جھولا نہیں جھلا رہے ہیں، یہ نبوتیں جھولا جھلا رہی ہیں، یہ رسالتیں جھولا جھلا رہی ہیں. تو میں کہوں کہ تمام انبیاء و مرسلین و ملائکہ جس کا جھولا جھلائے اسے حسین کہتے ہیں، اور حسین جس کا جھولا جھلائے اسے عباس کہتے ہیں. اسے عباس کہتے ہیں. حسین جس کا جھولا جھلائے اسے عباس کہتے ہیں. اور ساتھ ساتھ ہے شہزادی زینب. پروان چڑھے ہیں جناب زینب کے سائے میں. ایک فضیلت کا گوشہ اور پڑھوں گا سرکار ابو الفضل عباس کا، اور وہ گوشہ یہ ہے کہ سرکار ابو الفضل عباس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ثانیہ حیدر. یہ حیدر کے ثانی ہیں، عام شخصیت کے ثانی نہیں ہے. ثانی کہتے ہیں دوسرا. جیسے جناب زینب ثانیہ زہرا، ایسے ہی مولا عباس ثانیہ حیدر. بس جیسے حیدر ایسے عباس. ہر چیز میں ثانی ہے. علم میں بھی ثانی، شجاعت میں بھی ثانی، طہارت میں بھی ثانی، عفت میں بھی ثانی، سخاوت میں بھی ثانی. لفظوں کو عرض کروں، حیدر کرار کا تو ثانی ہوا، لیکن ثانیہ حیدر کا کوئی ثانی نہیں ہوا. ثانیہ حیدر کا آج تک کوئی ثانی نہیں ہے. اور اگر کسی کی سمجھ میں ثانیہ حیدر نہ آئے تو میں 2 منٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، تاکہ میرے مولا کی عظمت آپ کی خدمت میں آ جائے اور آسمان پہ ہم معراج کریں انشاءاللہ. میدان جہاد میں ہے، مخالف لشکر ہے. حضرت علی علیہ السلام نے خود تربیت کی ہے مولا عباس کی. 12-13 سال کا سن ہے. کون ہے میرے بیٹوں میں جو مقابلے میں جائے گا؟ ایک ایک بیٹا آگے بڑھا. امام حسن امام حسین کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے کہا ہے، تم تو رسول اللہ کے بیٹے ہو. جب عباس مسکراتے ہوئے آگے بڑھے تو علی کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ آئی. علی مطمئن ہوئے، عباس کو سوار کرایا، خیمے میں نقاب لگائی. کہا کہ میرے لال یاد رکھنا، اپنی تلوار کو اس وقت تک نیام میں نہ رکھنا جب تک کہ میں تمہارے قریب نہ آ جاؤں. پاس میں مالک اشتر ہے، مقابلے پر بڑا لشکر ہے. توجہ رکھیے گا، ایک بڑا لشکر ہے سامنے. تو اتنا بڑا لشکر، اور جب لشکر بڑا ہوتا ہے تو یہ قانون ہوتا ہے جو ناتجربے کار ہوتے ہیں نا، جو نئے فوجی ہوتے ہیں، انہیں محاذ پہ نہیں بھیجا جاتا. تو بڑے لشکر کے مقابلے پہ ان کو بھیجا جاتا ہے جو ٹرینڈ ہو. تو مالک اشتر حیران ہے، وہاں تو ایک سے بڑا ایک سرما پڑا ہے، اور 13 سال کا سن. اب سے پہلے عباس نے تلوار نہیں چلائی. اتنے بڑے لشکر کے مقابلے پہ علی عباس کو بھیج رہے ہیں. مالک اشتر بھی گھوڑے پر سوار ہے. علی نے کہا میرے لال بسم اللہ. عباس آگے بڑھے، لشکر پر ٹوٹے، لیکن مالک اشتر کی جبین کے اوپر پسینہ ہے، ابھی کمسن شہزادہ ہے. میرے مولا نے فرمایا میرے لال عباس، حملہ پہلی صف میں ہونا چاہیے لیکن نگاہ آخری صف میں ہو.
عباس نے قلب لشکر پہ حملہ کیا. میمنہ پہ کبھی عباس نظر آ رہے ہیں, کبھی میسرہ پہ نظر آ رہے ہیں. فوج میں آواز گونجی, یہ علی ہیں, یہ کوئی اور نہیں ہے, انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا جائے ورنہ ان پہ قابو نہیں پایا جا سکتا. بے توجہ رکھیے گا, عرب میں ایسے ایسے سورما اور بہادر تھے, اگر کسی نے نقاب لگا رکھی ہوتی تھی تو وہ کلائی کو دیکھ کے اندازہ لگا دیتے تھے کہ میدان جنگ میں کون جنگ کر رہا ہے. اللہ رے عباس کی تلوار چلانے کا انداز, بڑے بڑے سورما یہ نہیں سمجھ پائے میدان جنگ میں علی لڑ رہے ہیں یا عباس لڑ رہے ہیں. میدان جنگ میں علی لڑ رہے ہیں یا عباس لڑ رہے ہیں. لشکر نے چاروں طرف سے گھیر لیا, درمیان میں حضرت عباس. میدان جنگ میں سب سے زیادہ سخت کیفیت اس میں جب تلواروں اور نیزوں سے ہوتی تھی, یہ ہوتی تھی کہ جب نرغے میں لے لیا جائے, یعنی درمیان میں سپاہی ہو اور چاروں طرف سے اسے گھیر لیا جائے. توجہ رکھیے گا, اسے چاروں طرف سے گھیر لیا جائے. درمیان میں کون ہے؟ عباس ہے. چاروں طرف سے کس نے؟ لشکر نے گھیر لیا ہے. اب ایک مرتبہ مالک اشتر کی پیشانی پر پسینہ ہے, مالک کا گھوڑا کبھی آگے کبھی پیچھے. مولا اگر اس وقت عباس کے اوپر حملہ کیا لشکر نے تو بڑا مشکل ہے. میرے مولا نے مالک کی طرف اشارہ کیا, مالک آگے نہ بڑھنا. صفیں سمٹنی شروع ہوئی, پہلی صف بنی تلوار والوں کی, دوسری صف بنی نیزے والوں کی, تیسری صف بنی گھڑ سواروں کی. اب یہ لشکر ہے جو تیزی کے ساتھ سمٹ رہا ہے. عباس نے پورے لشکر پر نگاہ ڈالی اور گھوڑے پر مطمئن ہو کے بیٹھ گئے. گھوڑا ایک جگہ رکا, بس جیسے ہی یہ لشکر تیزی کے ساتھ قریب آیا تو عباس نے اپنی تلوار کو زانوں پر رکھا اور اس انداز سے بیٹھ گئے. بس لشکر نے جیسے ہی اس انداز میں مولا عباس کو دیکھا تو گھبرا کے لشکر رکا. تو جب پہلی صف رکی تو پہلی صف پہ دوسری صف گری, دوسری صف پہ تیسری صف گری. پر لشکر کا منتشر ہونا تھا. عباس نے کعوہ دینا شروع کیا, گھوڑے کو گھمانا شروع کیا. جو پیر سے ٹکرا رہا تھا وہ بھی واصل جہنم ہو رہا تھا, جو عباس کی تلوار سے ٹکرا رہا تھا وہ بھی واصل جہنم ہو رہا تھا. میرے مولا نے فرمایا میرے گھوڑے کو لاؤ. علی گھوڑے پر سوار ہوئے, ذوالفقار کو نکالا. اب میمنہ پہ علی ہے تو میسرہ پہ عباس, میسرہ پہ عباس ہے تو میمنہ پہ علی. پورے لشکر میں آواز گونجی, کیا ایک علی کم تھا جو دو دو علی آ گئے. تو حضرت عباس کا سن کتنا ہے؟ توجہ عزیزان گرامی, حضرت عباس کا سن کتنا ہے؟ 12 یا 13 سال کا سن. لفظوں کو بدلوں, جو 13 سال کے سن میں علی نظر آئے اسے عباس کہتے ہیں. جو 13 سال کے سن میں علی نظر آئے اسے عباس کہتے ہیں. اور حسین نے کربلا کے لیے عباس کو ہر منزل پر یہی کہا گیا, عباس ابھی کربلا نہیں آئی, عباس ابھی کربلا نہیں آئی. 2 محرم کو والد کربلا ہو گئے, 7 محرم سے پانی ختم ہو گئے, 8 محرم گزری, 9 محرم گزری, شب عاشور آئی. تاریخ نے مقتل میں ایک عجیب واقعہ لکھا, شب عاشور. اور وہ مقاتل واقعہ یہ لکھتے ہیں کہ پہلا حملہ فوج یزیدی رات کی تاریکی میں کرنا چاہتی تھی کہ اگر شب خون مارا جائے تو لاکھوں کا مجمع ہے, ادھر سے جائے گا اور ادھر سے نکل جائے گا, اور رات میں ہم سب کو قتل کر دیں گے. جب لاکھوں کا لشکر خیام حسینی کی طرف بڑھا ہے نا, اس میں اونٹوں کی آوازیں تھیں, گھوڑے کے ہنہنانوں کی آوازیں تھیں, تبل کی آوازیں تھیں, نیزوں کے ٹکرانے کی آوازیں تھیں, تلواروں کی آوازیں تھیں,
آپ تصور کیجئے اگر 100-200 آدمی باہر روڈ سے شور کرتے ہوئے گزریں تو آپ کہیں گے اللہ خیر کرے. جب لاکھوں کا لشکر خیام حسینی کی طرف بڑھ رہا ہوگا تو سیدانیوں کی حالت کیا ہوئی ہوگی. ایک مرتبہ بہن زینب گھبرا کر اپنے بھائی حسین کے خیمے میں آئی. اے میرے بھائی حسین، یہ کیسی آوازیں ہیں؟ تاریخ بتاتی ہے کہ حسین ابھی بھی مطمئن بیٹھے ہوئے، حسین ابھی بھی مطمئن بیٹھے ہوئے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ حسین اتنے مطمئن کیوں بیٹھے تھے؟ ایک مرتبہ آواز دی حسین ابن علی نے، یا ابا الفضل العباس، اے میرے شیر عباس کہاں ہو؟ ارے حسین اس لیے مطمئن تھے کیونکہ خیمے میں بھی عباس موجود تھے. اللہ اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. اے میرے بھائی، آج کی رات ہمیں عبادت میں بسر کرنا چاہتے ہیں، جس طریقے سے چاہو لشکر کو روک لو. تاریخ بیان کرتی ہے کہ ابو الفضل العباس گھوڑے پر سوار ہوئے، فوج یزیدی کے مقابلے میں آئے. ایک مرتبہ ادھر لاکھوں کا لشکر ہے. عباس نے جیسے ہی اپنے ہاتھ کو بلند کیا، نہ گھوڑے کی آوازیں تھی، نہ طبل کی آوازیں تھی، نہ نیزوں کے ٹکرانے کی آوازیں تھی. اگر سوئی گر جائے تو آواز کرے. عباس کو جلال کی حالت میں دیکھا. میرے مولا نے فرمایا، میرا آقا آج کی رات عبادت میں بسر کرنا چاہتا ہے، تمہیں اختیار ہے، چاہے واپس لوٹ جاؤ یا جنگ پہ آمادہ ہو جاؤ. ارے شیر کے بکھرے ہوئے دیوروں کو دیکھا، فوج یزیدی پلٹ گئی. اللہ اللہ، رات عبادت میں بسر ہوئی، صبح نمودار ہوئی. حسین لاشوں پہ لاشیں لاتے رہے، اور جب تمام لاشیں لا رہے تھے نا حسین، وہ وقت بھی آیا کہ جب آقا عباس آقا حسین کی خدمت میں پہنچے. اے میرے آقا، اب تو مجھے اذن وغیرہ دینے کے لیے. اے میرے شیر عباس، تم تو لشکر کے علمبردار ہو. اے آقا، وہ لشکر ہی کا رہا جس کا میں علمبردار تھا. اللہ اللہ، اے عباس، کیا کچھ کانوں میں آوازیں آ رہی ہیں؟ آقا، ارے بچوں کی لتش کی صدائیں ہیں. عباس پانی کی سبیل کرو. ارے مقاتل نے لکھا، عباس آقا حسین کی خدمت سے جب اٹھے تو کسی اور کے خیمے پہ نہیں گئے، سب سے پہلے بی بی سکینہ کے خیمے کے قریب پہنچے. شہزادی کو آواز دی، بھتیجی سامنے آئی. عباس نے سکینہ کو کلیجے سے لگایا، مشکیزہ طلب کیا، مشکیزہ لیا. اور ایک منظر اور ہے جو صرف یہ منظر حضرت عباس کے یہاں پہ نظر آتا ہے، کسی اور کے یہاں پہ یہ منظر نظر نہیں آتا. صاحب مقاتل لکھتے ہیں، جب بھی کوئی شہید آخری رخصت کے لیے آیا تو صرف ایک خیمے کا پردہ اٹھا، لیکن جب غازی عباس رخصت آخر کے لیے آئے تو کوئی خیمہ ایسا نہیں تھا ارے جس کا پردہ نہ اٹھاؤ. سیدانیاں گھبرا کر اپنے خیموں سے باہر نکل آئی. شہزادی زینب نے عباس کو گلے سے لگایا، ایک فکرہ کہا، عباس اب زینب کو یقین ہو گیا، ارے زینب کی رضا چھن جائے گی. اے عباس خدا حافظ. اللہ اللہ، ارے ابو الفضل العباس گھوڑے پر سوار ہوئے. عباس چلنا چاہتے ہیں لیکن آقا حسین نے حسرت بھری نگاہوں سے اپنے بھائی کو دیکھا اور ایک مرتبہ فرمایا، عباس ذرا علم کو نیچا تو کرو، جھکاؤ تو صحیح. اب جیسے ہی علم کو جھکایا، حسین نے کچھ مٹایا، کچھ لکھا. علم پہ لکھا ہوا تھا نصر من اللہ و فتح قریب. حسین نے لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگار آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. عزیزان گرامی، امام زمانہ یہیں کہیں مجلس میں موجود ہوں گے. ارے میرا مولا گریہ کر رہا ہوگا. اللہ اللہ، عباس میدان میں آئے، فرات پر قبضہ کیا، مشکیزے کو بھرا، چلو میں پانی لیا، پھینک دیا. عزیزان گرامی، عباس بتانا چاہتے تھے اگر عباس چاہے تو پانی پی سکتا تھا، لیکن عباس کی وفاداری کو دیکھے دنیا. ارے عباس کو بچوں کی پیاس یاد ہے. اللہ اللہ، مشکیزے کو بھرا. ایک مرتبہ عباس مشکیزہ لے کے چلے. فوج یزیدی میں آواز گونی، اگر پانی خیمے میں
اگر کوئی تنکا گر جائے انسان پریشان ہو جاتا ہے. میرے غازی عباس کی آنکھ میں تیر پیوست ہوا. ارے نکالے تو کیسے نکالے, شان قلم ہو چکے ہیں. عباس نے ایک مرتبہ اپنے دونوں پیروں کو بلند کیا. ارے گھٹنے کے درمیان تیر کو لینا چاہ, ایک آنے گرز لگا. عباس زین کی بلندی سے زمین کربلا پہ آئے. گرامی ایک روایت اور بیان کر رہا ہوں. کون ایسا ہے کہ جس کے دل موم نہیں ہو جائے گا؟ کون سی آنکھ ایسی ہے جس میں اب آنسو نہیں ہوگا؟ ارے ذاکر مولا کے مسائل پڑھتا تھا. شہزادی خواب میں آئی, آنے کے بعد کہا ذاکر تو میرے لال کے مسائل نہیں پڑھتا؟ ذاکر نے کہا کہ آپ کے لال کے مسائل پڑھتا ہوں. کہا کہ نہیں تو میرے عباس کے مسائل نہیں پڑھتا؟ کہا کہ نہیں شہزادی میں پڑھتا ہوں. شہزادی نے کہا ارے میرے لال عباس اس مصیبت کا ذکر نہیں کرتا جو میرے عباس پر گزری. کہا کہ شہزادی وہ کون سی مصیبت؟ شہزادی نے فرمایا ارے جو بھی شہید زین کی بلندی سے سرزمین کربلا پہ آیا اس نے ہاتھوں کا سہارا لیا, لیکن میرا عباس جب زین سے زمین پہ آیا شان قلم ہو چکے تھے. زمین کربلا پہ آئے, حسین آگے بڑھے, علی اکبر آگے بڑھے, ایک شانے کو اٹھایا, کچھ دور جانے کے بعد دوسرے شانے کو اٹھایا. عباس کے سر کے قریب آئے, سر کو جانوں پہ رکھا. اے میرے بھائی, ارے زندگی بھر بھائی کا آقا کا ایک مرتبہ بھائی کہہ دو اے آقا ذرا دو وصیتیں. کہا کہ کیا وصیت ہے؟ آقا ارے میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا. ارے آقا نے کہا ایک مرتبہ بھائی بھی کہہ دو. کہا کہ ماں کی وصیت ہے ابا جب تک زندہ کہنا رہنا, آقا کہنا بھائی نہ کہنا. آقا نے کہا میں امام ہو کر روح دیتا ہوں. بھائی کا روح قبض منزلی سے پرواز کر گئی. وصیت کے مطابق حسین نے علم کو لیا, خیمے کی طرف بڑھے. سکینہ ننھے ننھے بچوں کو دلاسا دے رہی, وہ دیکھو میرے چچا کا علم آ رہا ہے. لیکن جیسے ہی علم قریب آیا, ارے علم تو وہی تھا, علمدار وہ نہ تھا. سکینہ آگے بڑھی, بابا کے دامن سے لپٹ گئی. اے بابا مجھے پانی نہیں, مجھے میرا چچا عباس چاہیے. آقا حسین نے علم کو شہزادی زینب کے حوالے کیا. اے بہن زینب خیمے میں جا کے سلم کو بڑھا دو, اس لیے کیسا اٹھا لے بالا. میں گل ہے بابا لو وہ علم آتا ہے. رن سے علمدار کا لوگ علم آتا ہے. مشق سکین کی دیکھو وہ بند رہی, خون میں ڈوبا ہوا. لوگ علم آتا ہے.
مٹتے ہیں رو رو کے ہر ایک غازی تصدق ہوا لوگ علماء رن سے علمدار کا لوگ علماء